الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ ہماری آج کی گفتگو قرآن کریم کی آیات جس کو علم طارہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، ہم مزید انشاءاللہ آج دیگر آیات کا مطالعہ کریں گے۔ البتہ ان آیات میں وارد ہونے سے پہلے ایک مقدمہ صفات فعل کے عنوان سے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں ہم نے گزشتہ درس میں سورہ نساء آیت نمبر 60 کو ملاحظہ کیا تھا، اور گزشتہ درس میں آیت نمبر 59 سورہ نساء آیت نمبر 59 کے ضمن میں ہی اس آیت کریمہ کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ منکم سے مراد یہ ہے کہ اولی الامر جو ہیں وہ اسی امت اسلامیہ میں سے قرار پائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آیت آگے کہہ رہی ہے کہ اگر تم لوگ کسی شے میں جھگڑا کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پلٹاؤ۔ ادھر اولی الامر کا تذکرہ نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر اس وجہ سے اولی الامر کا تکرار نہیں ذکر کیا گیا چونکہ یہاں پہ اطاعت رسول و اولی الامر کو ایک ہی حصے میں قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ آیت کا آغاز میں دیکھ رہے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ادھر اللہ اور رسول دونوں کے اوپر اطاعت کو، کلمہ اطاعت کو اس لیے لایا گیا ہے چونکہ اصل اطاعت فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صاحب اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی دو حیثیات تھیں جو ہم نے سابقہ درس میں پڑھی۔ ایک حیثیت تشریع ہے کہ جس میں وہ فقط و فقط تابع ہیں، اور یہ قابل انتقال حیثیت بھی نہیں ہے، اس لیے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پاتے ہیں۔ اور ایک حیثیت حاکم کی ہے کہ راہبر ہیں، امت کے حاکم ہیں، پوری حکومت اسلامی کے رئیس شمار ہوتے ہیں۔ یہ حیثیت وہ ہے کہ جس کی حاجت و ضرورت ہر دور میں انسانی معاشرے کو رہے گی۔ لہذا یہاں پر معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کے مطابق، اپنی ثوابدید کے مطابق عمل فرمائیں گے، اور لوگوں کے لیے اطاعت لازم ہے، اور اس میں مشورہ بھی لیں گے ان امور میں، لیکن مشورہ لینے میں مشارکت ہے امت کی، لیکن عزم کرنے میں، ارادہ کرنے میں یہاں پر کسی قسم کی مشارکت حاصل نہیں ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عزم کریں گے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ یہ منصب قابل انتقال ہے، اس کو ہم امامت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا اولی الامر کی اطاعت بھی اسی بحاف پر اور اسی بنیاد پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ لہذا اس مقام پر یا اس پہلو سے اطاعت وہ اولی الامر کے لیے کوئی جداگانہ طور پہ اطاعت نہیں آ رہی، لہذا اولی الامر وہ اس مسئلے میں تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمار ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ اب جب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر تمہیں کسی شے میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہاں پہ اللہ اور رسول کی طرف تم رجوع کرو، رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی اولی الامر اسی کے ضمن میں آ رہے ہیں، چونکہ اس مسئلے میں اولی الامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشارک ہیں۔ مشارک سے مراد یہ ہے کہ یہ حیثیت قابل انتقال ہے، یہ حیثیت جو حیثیت حکمرانی ہے، حیثیت حاکمیت ہے، یہ منتقل ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں پہ اولی الامر کا تذکرہ لازم نہیں ہے۔ جو رسول کے لیے ثابت کیا جائے گا وہی اولی الامر کے لیے ثابت ہوگا۔ بالفاظ دیگر
یہاں پہ ایک مسئلے کو رسول کی طرف پلٹانا یعنی اولی الامر کی طرف پلٹانا، یا بالفاظ دیگر تم اپنے مسائل کو لے کے جاؤ حاکم کے پاس جسے حاکم شرع قرار دیا گیا ہے۔ اس حاکم شرعی و حاکم الہی کے مد مقابل وہ طاغوت شمار ہوتا ہے، جو بھی فرد آ جائے وہ طاغوت شمار ہوگا۔ اسی قرآن کریم کی آیت کے ضمن میں سورہ نساء آیت نمبر 51 بھی ہے کہ جس میں صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں اس عنوان سے پڑھ دی جائے گی تاکہ اس میں ہم مزید وارد نہ ہوں، چونکہ ہم نے طاغوت کے حوالے سے کافی مختلف جہات سے بحث کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب سے کچھ عطا کیا گیا، نصیب یعنی حصہ، انہیں جب کتاب سے عطا کیا گیا تو کتاب کے اوپر کتاب عطا کرنے کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہاں پہ اعتراض کس بات کے اوپر ہے کہ کتاب ہونے کے باوجود وہ ایمان کس کے اوپر لا رہے ہیں؟ جبت و طاغوت کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ لہذا جبت و طاغوت، جبت در حقیقت کہتے ہیں کہ ایک ایسا فرد کہ جو نادانی یا کم عقلی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتا ہو اور ظاہری طور پہ مال اور قوت رکھتا ہے، ظاہری طور پر مال اور قوت رکھتا ہے لیکن اس کے فیصلوں میں وہ عاقلانہ نہیں ہے، نادانی دکھانے والا ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے بعض نے اس کی تعبیر کی ہے، یعنی جو حق نہیں رکھتا فیصلوں کے وہ فیصلے کرنے بیٹھ جائے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب الہی سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، نصیبا من الکتاب یعنی کتاب سے انہیں عطا کیا گیا تھا، لیکن کیا ہے وہ ایمان کس کے اوپر پھر لے کے آئے؟ وہ جبت و طاغوت کے اوپر ایمان لے آئے۔ جبت کو بتوں سے بھی لغت میں تعبیر کیا گیا ہے، کاہن کو بھی کہا گیا ہے، جادوگر کو بھی کہا گیا ہے، لیکن صاحب تحقیق اس حوالے سے اپنی نظر بیان کرتے ہیں اور ان کی نظر بلا شک و شبہ دقیق نظر ہے۔ اس آیت کو بھی ذرا ہمیں دقت سے اس جگہ پر لینا چاہیے، چونکہ بالآخر یہ ہمارے لیے منبع ہدایت ہے، یہ آیت ہمارے لیے سرچشمہ نور ہے، اس لیے اس سے استفادہ کرنا لازم ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جاب، کلمہ جاب جو ہے وہ در حقیقت عبری زبان کا لفظ ہے، جو کہ عربی میں گول تا لگا کے یا لمبی تا لگا کے جبت بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ متکبر جو عقل میں ضعیف ہے، معنی هو المتکبر الذی ضعف عقلہ، کہ جس کی عقل کیا ہے؟ ضعیف ہو چکی ہے، والذی لا یبالی ما یقول، اور اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنے مال، دولت یا اپنے معاشرے کے اندر سٹیٹس یا قدرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن عقل و فکر سے پیدل ہوتے ہیں، سوچ کے نہ بولتے ہیں اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایسے متکبر انسان کو کیا کہتے ہیں؟ جبت۔ لہذا اب اس کے ہمارے پاس مصادیق میں سے بعض مصادیق آئیں گے کہ جس میں کاہن، اس کی بھی حالت ایسی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں یہ کہانت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہمارے معاشروں کے اندر، اور وہ آگے سے پیری فقیری کے جو کہانت پیری فقیر کے نام پہ آج کل ہمارے پاس زیادہ اجاگر ہے کہ اپنے ذائچے یا مختلف اپنے حساب لگواتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اور خاندانوں میں بے شمار عجیب و غریب جھگڑوں کی بنیاد بھی یہی پیری فقیری ہے۔ یہ لوگ بعض باتیں سچ بیان کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو رجوع کرنے والا شخص ہے وہ بہت زیادہ اعتقاد پیدا کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی روحانی الہی طاقت ہے، جبکہ یہ ایک شیطانی طاقت ہے۔ اگر ان کے وہ کوئی ایسے راز ہمارے بیان کر دیں کہ جس سے کوئی اور واقف نہیں ہے اور وہ کسی طرح اس تک رسائی حاصل کر گیا، اس کے باوجود اس عمل میں ان کی طرف رجوع کرنا اور ان سے اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے مختلف طرح کے ذائچے نکلوانا، فال نکلوانا یا مختلف طرح کے تعویذ گنڈے وغیرہ کرانا، یہ وہی کہانت ہے جو پرانے دور میں زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ اس لیے جبت جو ہے اس کا ایک مصداق کہانت ہے،
معنی نہیں ہے کاہن ہونا۔ اس لیے صاحب تحقیق ذکر کرتے ہیں کہ یہ معانی میں سے نہیں ہے جبت کے۔ جبت کا معنی یہ ہے کہ وہ متکبر جو عقلی طور پہ ضعیف ہے، چونکہ غلط طریقے اختیار کرتا ہی وہ ہے جو عقلی طور پہ ضعیف ہو۔ ممکن نہیں ہے کوئی عقلی طور پہ قوی ہو اور حرام کی راہ اختیار کرے۔ حرام کی راہ تب اختیار کی جاتی ہے کہ جب عقل ضعف اختیار کر کے خیال کے تابع ہو جاتی ہے یا خیال کے سطح کے اوپر گر جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیال سے بالاتر قرار دیا تھا۔ عقل اگر خیال سے تعلق پیدا کر لے، اسے کہتے ہیں اصطلاح میں وہم، جسے آپ گمانات بھی کہتے ہیں۔ وہم کوئی جداگانہ انسانی نفس میں طاقت نہیں ہے۔ اصل طاقت یہی ہے، قوت حس ہے، قوت خیال ہے، قوت عقل ہے۔ اگر قوت عقل اپنی منزلت کے اوپر قائم رہے تو یہ قوت عقل انسانی کہلاتی ہے، لیکن اگر یہ قوت عقل جو ہے وہ گر جائے اور قوت خیال سے تعلق پیدا کر لے تو اس قوت عقل کو ہی وہم کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی سطح پہ نہیں رہی، لہذا وہ وہمیات کا شکار ہوتی ہے۔ شیاطین ہمیشہ وہم سے تعلق پیدا کرتے ہیں، ان کا براہ راست انسانی نفس میں کسی چیز سے تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ہے پہلے اپنے نفس میں عقل کو نیچے کی سطح پہ لے کے آتا ہے، اور اسے موقع غنیمت جان کے شیاطین پھر استفادہ کرتے ہیں۔ اگر قوت وہم کا دروازہ بند کر دیں، قوت شیاطین کے داخلے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ شیاطین کے داخلے کی راہ یہی وسوسے ہیں، جسے خواتر بھی کہتے ہیں، وسوسے بھی کہتے ہیں، تسویلات شیاطین بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس طرح سے عنوان ہے۔ لہذا انسان سوچوں میں پہلے گم ہوتا ہے، سوچوں میں گم ہو کے اپنے وجود کے اندر عقل کی منزلت کو نچلی سطح کے اوپر لے کے آتا ہے، اور جب وہ عقل کی سطح کو نیچے لا کے خیال سے تعلق قائم کرتا ہے، یہاں پہ شیاطین کے لیے اس کا دروازہ نفس کے اندر کھل جاتا ہے، اور شیاطین پھر جس طرح سے اس کے اندر وسوسے ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالتا ہے، اور انسان اسی سے مشغول ہو کے اضطراب کی ایک کیفیت میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ جبت کا بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، جیسا کہ صحاح میں جوہری کی قدیم ہماری لغت کی کتب میں سے ہے اور بڑی کتابوں میں لغت کے شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کلمۃ تقع علی الصنم والساحر ساحر والکاہن ونحو ذلک، کہ یہ کلمہ واقع ہوتا ہے صنم کے معنی میں یعنی بت، صنم یعنی بت، اسی طرح ساحر کے معنی میں یعنی جادوگر، والکاہن جو کہانت کرتا ہے۔ جادوگری میں اور کہانت میں فرق کیا جاتا ہے۔ بادشاہوں نے دونوں ہی پالے ہوتے تھے، چونکہ جادو ایسی چیز کر کے وہ دکھاتا ہے کہ جس میں جو حقیقت نہیں ہے وہ حقیقی چیز کی صورت میں اس کے سامنے عیاں ہو جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکیں تو وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آنے لگ گئی۔ اب حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی، لیکن وہ خیال میں اس نے لوگوں کے ایسا تصرف کیا کہ ہر شخص اس کو سانپ دیکھ رہا تھا۔ کہانت اس سے جدا چیز ہے۔ کہانت غیب گوئی ہے، مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، مستقبل کی یا غیب کی خبریں دیتے ہیں، آپ کے گھر میں یہ ہے، فلاں ہے، اس نے یہ بات کی، اس نے فلاں بات کی، اور وہ خبریں لانے میں ہر شیطانی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ لہذا جنات کا استعمال کاہن کثرت سے کرتے ہیں، شیاطین کا استعمال، چونکہ شیطان در حقیقت اس جن کو کہا جاتا ہے کہ جو جن ابلیس کا تابع ہے یا شر ہے، شریر جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی شریر جن کا شدت سے رابطہ انسان سے ہو جائے تو اس کو شیطان انسانی کہا جاتا ہے۔ شیاطین بس انہی دو صنف میں ہیں، یا جنات میں ہے یا انسانوں میں ہیں، اس سے باہر یہ شیاطین نہیں پائے جاتے۔ لہذا یہ شیاطین انہی کا سہارا یہ کاہن لے رہا ہوتا ہے۔ تو کاہن کبھی خبریں دے گا آس پاس کے گھروں کے اندر سے اٹھا کے، کبھی خبریں دے گا غیب کے اعتبار سے۔ پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غیب تک ان کی کسی حد تک رسائی ہو جاتی تھی، اس کے بعد رسائی ان کی ختم کر دی گئی، اس لیے اب وہ آسمانی کے خبریں نہیں لا سکتے۔ جیسے نمرود کو کاہنوں نے پہلی خبر دے دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ پلٹے گا، اس نے بھی فرعون والا کام کیا اور بچوں کے قتل و غارت شروع کر دی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کی ولادت بعض روایات کے مطابق پہاڑ میں
کہ غار میں یا بعض کے مطابق زیر زمین ایک بیسمنٹ میں ان کی زیر زمین جگہ کے اوپر ہوئی، اور ان کی والدہ انہیں چھوڑ کے آ گئی، اور وہ آسا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا اہتمام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ کاہن نے خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا فرعون جو تیری سلطنت کو پلٹ دے گا۔ اب ان کاہنوں کی باتیں سچ ہیں، حقیقت تھیں، حجت خدا و نبی خدا آ رہے ہیں، لیکن کاہن کی بات پر اعتماد کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کفریہ اعمال میں سے انہیں قرار دیا گیا کہ کاہن کے پاس جانا اور اس سے اس کی باتوں کے اوپر یقین دہانی کرانا۔ آج کے دور میں روحانی علم کے باب سے بہت بڑا دروازہ ہمارے معاشرے میں کھلا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ الہی علم کے تحت بھی بہت ساری باتیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں، جیسے قرآن کریم میں غیب کی ہی خبریں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ ہم تک پہنچی۔ وإلا ان غیب کی خبروں تک ہمارا کسی صورت بھی ہماری رسائی نہ ہو پاتی۔ مثلا جبریل امین علیہ السلام ان کا یہ کام ہے، اسرائیل علیہ السلام کا یہ کام ہے، ملک الموت کا یہ کام ہے، عرش کے گرد اتنے فرشتے موجود ہیں جنہوں نے مثلا عرش کے گرد تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے وہی انبیاء و رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے افعال انجام دے رہا ہے، اسے سارا قرآن نے بیان کیا۔ اب یہ جو منبع قرآنی ہے یہ غیب کا ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، اسی کا علم ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ گمراہ طریقے سے نہیں آیا، صراط مستقیم سے آیا، سیدھی راہ سے آیا، یہ عین حقیقت کے مطابق ہے، اس میں شیطان کا کسی قسم کا گزر نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مطہرون کے علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ اس دنیا میں در حقیقت جینے کا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے طور پہ ہر دو راہوں سے اسے ایک خبر ملے گی۔ وہ یہ کہ یہ جو کاہن اور ساحر اور غلط راہ ہے، مجھے ادھر سے صحیح خبر بھی قبول نہیں، یعنی اگر BBC اور CNN صحیح خبر بھی دے تو وہ بھی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اہل ایمان سے مجھے اس کی تصدیق چاہیے، اہل ایمان کی راہ سے جب خبر پہنچ رہی ہے تو میں اسی راہ سے آ کے خبر لوں گا، چونکہ دوسری راہ میں وہ ایک حقیقت دکھا کے ہزار غیر حقیقی اور باطل فاسد چیزیں آپ کے نفس کے حوالے کر دے گا، چونکہ اس کا مقصد حقیقت کو اجاگر کرنا، وہ فساد میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ اہل ایمان کا یا صراط مستقیم کی پر گامزن افراد کا حقیقت کو عیاں کرنا، حقیقت سے ہمارا رابطہ مضبوط اور محکم کروانا ہے، اس لیے اس فرق کو ہمیشہ ہمیں جاننا چاہیے۔ تو آئیں ابھی ہم اسی مطلب کو دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے جبت کا مطلب ساحر کیا ہے، بعض لوگوں نے جبت کا مطلب کاہن کیا ہے، بعض نے جبت کا مطلب بت لیا ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا معنی ہے وہ متکبر جس کی عقل ضعیف ہے۔ تفسیر بیضاوی میں جبت کا مطلب لکھا گیا کہ یہ وہ بت ہے کہ ہر وہ بت کہ اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو جبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس اگر ہم یہ کہیں کہ وہ متکبر کہ جو اس کی عقل کہتی ہے وہ بولتا ہے اور عقل میں وہ ضعیف ہے، اس کو جبت کہتے ہیں، تو ساحر کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کاہن کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ساحر بھی جبت ہے، کاہن بھی جبت ہے۔ اسی طریقے سے بتوں کی پوجا کروانے والا بھی جبت ہے، جبت اور طاغوت ہم پہلے مطلب اس کا پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، بس یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ جبت جو ہے وہ طاغوت کے حکم میں ہے، جو جبت کے پاس جاتا ہے وہ بھی عمل کفر انجام دے رہا ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ نہیں تعویذ میں تو اس نے عدد ہی لکھی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ تعویذ کے اندر بالآخر اس نے آیات اور کچھ مقدس کلمات ہی لکھے ہیں، وہ جو بھی لکھے آیا اس راہ سے ہمارے لیے درست ہے یا نہیں جانا۔ مثلا ایک بے عمل انسان ہے، بعض اوقات عامل اس عنوان سے ہوتے ہیں کہ ایک روحانی مقام رکھتے ہیں، اگرچہ سیرت اہل بیت علیہ السلام میں اس اعتبار سے ہمارے پاس کوئی نمونہ موجود نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے یا اس طرح سے عجیب و غریب طریقے سے کوئی اعمال انجام دے کے کسی کو شفا دیتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام رجوع کرتے تھے افراد، جن زدگی بھی اپنی حد تک موجود تھی، لیکن بہت قلیل ہوتی ہے جن زدگی، اکثر توہمات ہیں اور اکثر
انزائٹی وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، اکثر بیشتر ایسا ہی ہے۔ بہت قلیل ہے کہ یہ جادو کے امور جو ہیں وہ انجام پائیں۔ لہٰذا یہاں پہ جو عموماً افراد رجوع کرتے ہیں، انبیاء وائمہ علیہ السلام کے پاس آتے وہ انہیں دعائیں دیتے تھے، وہ ان کو ذکر بیان کرتے تھے، وہ ان کو ایسی امور اور اعمال انجام دینے کی تلقین کرتے تھے جس سے ان کا وجود اور ان کا ماحول وہ نورانی ہو جائے۔ اس کے اوپر ہمیں بہت دقت کرنی چاہیے کہ یہ موضوعات حقیقت میں اسی سطح کے موضوعات ہیں کہ اگر اس طرح کے امور انجام پائیں، ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا نفس نورانی ہو۔ چونکہ نورانی ہوگا تو ان میں سے کسی کا بھی دخل ہمارے نفس کے اندر نہیں ہو سکے گا۔ جب انسان خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے تو یہاں پہ وہ اپنی عقل کو خیالات سے جب تعلق پیدا کرتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنی عقل کو اپنی جگہ کے اوپر رکھے، اپنے آپ کو خیالات کے بھنور میں نہ جانے دے، آپ دیکھیں گے کہ شیاطین یا جادو کوئی بھی اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ جیسا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ انبیاء وائمہ علیہ السلام ایسے اعمال بتاتے تھے کہ جس سے ان کا وجود بھی نورانی ہو اور آس پاس کی فضا بھی نورانی ہو، جیسے اونچی آواز میں تلاوت قرآن کا وہ بیان فرماتے تھے۔ انہی جنات وغیرہ کے اور جادو ٹونوں وغیرہ کے آپ پڑھیں، ان سے متعلق جو روایات ہے اس میں ائمہ علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی ہے، اونچی آواز میں تلاوت گھر میں کیا کرو، اونچی آواز میں آذان دیا کرو۔ یہ جو آذان ہے، تلاوت ہے، یہ ایک نورانیت کو ہمارے پورے ماحول میں نشر کر دیتی ہے۔ اس لیے فرشتوں کو وہ گھر جہاں پہ تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان میں ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں، پوری دنیا انہیں تاریک نظر آتی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، پاکیزہ و چمکتے و نورانی ان کو کون سے گھر نظر آتے ہیں جہاں پر تلاوت قرآن کریم کی جا رہی ہے۔ ایسا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ساحر اور کاہن، ان کی علامتیں ایسی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی روحانی ہستی ہے اور انسان کسی مصیبت میں دوچار ہے، وہ اس روحانی ہستی سے تعلق پیدا کرے اور ائمہ علیہ السلام کی فرمائشات کے مطابق وہ ایک عمل کو انجام دے، عمل خود اس نے انجام دینا ہے۔ لہذا پاکیزگی کا جو مورد ہے اور ایک دفعہ بازاری ایک انداز ہے، ان دونوں میں فرق کرنا لازم ہے۔ پاکیزگی کا مورد یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام چیزوں سے بے فکر اور بے خیال زندگی بسر کر رہا ہے اور فقط اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال انجام دیتا ہے۔ لوگ رجوع کرتے ہیں، رجوع نہیں کرتے، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت دنیا داری ہے، دنیا سے قطع تعلق ہے، یعنی دنیا کی محبت نہ ہونا ہے۔ ایسا ہمیں بعض اوقات سننے کو ملتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت پیسے نہیں لیتے۔ اگر پیسے نہیں لیتے تو اپنی شخصیت کو ان عناوین سے ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ ائمہ علیہ السلام نے تو اس پہلوؤں سے اور ان عناوین کے تحت تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، چونکہ انسان کی دنیا کی زینت فقط پیسہ نہیں ہے۔ شہرت اور لوگوں کا رجوع اور اپنے آپ کو لوگوں میں مقبول کرانا، یہ پیسے سے کئی گنا زیادہ قوی دنیا ہے، کئی گنا زیادہ۔ جو سیاستدان اپنے پوری زندگی اس کے اوپر برباد کر بیٹھتے ہیں، وہ مال لگاتے ہیں، کئی کروڑوں کی وہ سیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کروڑ انہیں حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن شہرت حاصل ہو جاتی ہے، مقبولیت حاصل ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہذا یہ خود ایک دنیا داری ہے۔ اگر ایسے افراد ہیں کہ جو اس دنیا داری کا شکار ہیں تو ان کی طرف کسی بھی صورت میں رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ اول کہانت زیادہ ہے، کیونکہ کسی روحانی مقام کے اوپر پہنچے ہوئے افراد اکثر بیشتر نہیں ہیں، نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو کمزور نفس کا مالک ہے یہ ان کاہنوں کے ہاتھوں میں، جادوگروں کے ہاتھوں میں پیری فقیری کے نام کے اوپر جکڑا جاتا ہے اور اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اگر کوئی اہلیت کا حامل شخص ہے، قلیل ہے، لیکن اس کی شرائط میں سے ہم شرائط صاحب تقوی ہوگا، صاحب طہارت ہوگا، اور اسی طرح زہد و تقوی اس کے وجود سے جھلک رہا ہوگا۔ زہد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کاملاً دنیا و ما فیہا سے رخ موڑے ہوئے ہو، بے اعتنا ہو۔ ایسے افراد پھر انسان کو نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ آپ کے پاس جبت کے عنوان سے ایک مطلب درمیان میں ذکر ہوا کہ اس آیت کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ لفظ جبت وہ در حقیقت ایک وصف کو بیان کر رہا ہے کہ ایک انسان دعویٰ تو یہ کرتا ہے میں علم اور معرفت کی بنیاد پر یہ کام کیا، جیسے علم جفر اور رمل کے بڑے ماہرین
پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں شاید پائے جاتے ہوں جفر اور رمل کے ماہرین۔ یہ علم عادات تھوڑا بہت سیکھ لیا اور گھما پھرا کے اگلے کو چکما دینے کی کوشش وہ کرتے ہیں، یہ جبت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ ان کی طرف رجوع یہ اعمال کفر میں سے کہلائے گا، عملی کفر ہے یہ۔ لہذا ہر وہ صاحب مال، ہر وہ سلطان اور امیر اور حاکم، یا ہر وہ شخص جو شہرت رکھتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے جبکہ وہ کسی قسم کا حق نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے، جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، اس کو جبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم چونکہ بلانا اللہ کی طرف چاہیے، حتیٰ کہ اگر انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی طرف دعوت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ایک تو دعوت دی ہے اور اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، نمبر 2 ان کی ہستیاں عصمت کے درجے کی تھی، اللہ نے ان کو یہ منصب قرار دے کے بھیجا ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ذکر کیا کہ تم لوگ عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُونِي وَاتَّقُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِي، تم تقوی الہی اس کا اختیار کرو، عبادت کرو، لیکن اطاعت میری کرو۔ اطاعت میری کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں مؤخر کرے گا اجل مسمى تک۔ تو یہ آپ نے نقطہ ملاحظہ کیا اس جگہ پر کہ جبت کا معنی کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہر امت کے دور میں تھا، ہر امت میں تھا، ہر نبی کے دور میں یہ مسئلہ موجود تھا۔ ایک مبتلا بے مسئلہ اس وقت دنیا میں بھی پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جسے آپ اپنے طور پہ ایک ماڈرن دنیا کہتے ہیں، غرب کی دنیا، وہ برے طریقے سے ان چیزوں میں جکڑی ہوئی ہے، برے طریقے سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی تعسف کے طور پہ بیان فرما رہا ہے کہ کیا انہوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب سے کچھ عطا کیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان پھر کس کی پر لے آئے کتاب ہونے کے باوجود؟ جبت پر و طاغوت پر، یعنی اہل معصیت کے پیچھے جاتے ہیں، غیر شرعی و غیر الہی حاکموں کے پیچھے جاتے ہیں۔ کس کی طرف جانا چاہیے؟ وہ جو کتاب سے انہیں عطا ہوا ہے۔ مثلا اگر کسی نے جنات بھگانے ہیں، قرآن کریم سے تعلق پیدا کرے، جادو کا توڑ ڈھونڈنا ہے، قرآن کریم سے تعلق پیدا کرے، یعنی قرآن کریم کی ہدایت کو تھامے، کوئی ٹوٹکا نہیں ادھر بیان کرنا مقصود، ہدایت الہی سے اپنا تعلق پیدا کرے۔ اگر کوئی انسان اپنے زندگی کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرے، اس سے تعلق قائم کرے۔ مثلا گھر میں فقر آ گیا ہے، گھر میں قرضے چڑھ گئے ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، گھر کے اندر مختلف مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ہر مسئلے کے لیے کہاں پہ رجوع کرے؟ اوتو نصیبا من الکتاب، انہیں دیا ہوا ہے حصہ، ان کے پاس کچھ معلومات ہیں، لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کے ایمان کس کی پر لاتے ہیں اور یقین کے ساتھ اس کی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسا اس عامل بابے نے کہا ہے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ لہذا ہم نے دیکھا یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ادھر اب ایک اور اضافہ جبت کے نام سے ہو رہا ہے، اس لیے وہ بت اور بت پرستی کروانے والے بھی جبت میں ہیں کہ جو یعنی جبت کرے گا کیا؟ وہ اللہ سے آپ کو دور کر دے گا، آپ کا توکل اللہ سے ہٹا دے گا، آپ کا ایمان اللہ پر کمزور کر دے گا۔ یہ عامل بابے بھی یہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم میرے نسخوں کے اوپر عمل کرو، میرے طور طریقوں کے اوپر عمل کرو، تو اگر تم نے میرے طور طریقوں پر عمل کیا تمہیں اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن آپ اگر انبیاء وائمہ علیہ السلام کی طرف آئیں، انہوں نے جو تعویذ بھی بیان کی، چونکہ تعویذ پڑھنے کا حکم آیا ہے، تعویذ کوئی پھونکنے کے حکم نہیں آئے، تعویذ پڑھنا ہے، یا پڑھنے سے مراد باندھنا ہے، باندھنے کا اس طرح صحیح بیان نہیں ہے، صحیح سند روایات میں تعویذ پڑھنا ہے، عوض یعنی پناہ لینا، تعویذ یعنی اللہ کے پاس پناہ لے لینا۔ آپ ان سب جگہوں پہ توحید کی بالادستی دیکھیں گے۔ لہذا امام حسن و حسین علیہ السلام، شیعہ سنی دونوں کتب میں روایت وارد ہوئی ہے، معتبر احادیث میں سے ان کے اوپر تعویذ پڑھا کرتے تھے۔ تعویذ پڑھا کرتے تھے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ بار الہ ان شیاطین اور شریر جن و ان سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں آتے ہوئے،
اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. اسے کہتے ہیں تعویذ. تعویذ کوئی جادو ٹونے کا نام نہیں ہے، عجیب و غریب ہتھ کنڈوں کا نام نہیں ہے، جنتری منتری کا نام نہیں ہے تعویذ. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا نام ہے. عوض کہتے ہیں پناہ لینا. تعویذ یعنی کسی کو آپ نے پناہ دے دی، پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ابھارا یا اللہ کی طرف پناہ کی طرف آپ نے گامزن کیا، اسی سے تعویذ سے تعبیر کیا جائے گا. لہذا اس کا اگر دامن تھاما جائے تو جبت سے انسان محفوظ رہ جائے گا. لہذا ادھر جبت کے معنی کے اوپر ہمیں دقت کرنی چاہیے کہ جبت سے کیا مراد ہے، اور جبت کے مختلف ہمارے پاس مصادیق موجود ہیں. ادھر میں ایک اور معنی بھی ہمارا ٹاپک کا، چونکہ انشاءاللہ اگلے ہم درس میں ٹاپک پڑھ لیں گے، چونکہ یہ ہمارے مبتلا مسائل میں سے زندگی کے ہے یہ جبت کا مسئلہ. خصوصاً اس وقت دنیا میں یہ والا مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بس جبت کی ہم نے ایک علامت یاد رکھ لی، ہر وہ شخص یا ہر وہ شے جو آپ کو اللہ سے کنارہ کش کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے اور اپنی دائرے میں لے آتی ہے، اپنی عبادت کراتی ہے، اپنی اطاعت کراتی ہے، اپنے مطابق چلاتی ہے، اس شے کو کیا نام دیں گے؟ جبت سے تعبیر کریں گے. اسی لیے مفسرین نے ساحر کو جبت کہا ہے، کاہن کو جبت کہا ہے. اسی لیے اہل لغت اور بعض مفسرین نے اس بت کو جبت کہا ہے کہ جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کے کی جاتی ہے. چونکہ یہ جو بت ہے یہ اصل میں اس گمراہی کا سبب بن رہا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کو ترک کر کے اس پتھر کے بت سے یا لکڑی کے بت سے وہ رابطہ قائم کر رہے ہیں. لہذا جبت کا معنی آج بھی اس طور پہ متحقق ہے. آج آپ کہہ لیں کہ کئی اور مصادیق بھی بن چکے ہیں، عامل بابے بھی اس حوالے سے آ چکے ہیں، بعض دینی چہروں کے نام سے آنے والے نام نہاد علماء بھی اس باب سے آ چکے ہیں، بعض خاندانوں کے اندر اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مطابق چلانے والے بھی آ چکے ہیں. کئی مصادیق اس طور پہ جبت کے ہمارے پاس بن جاتے ہیں. لہذا جتنا بھی کتاب کا علم دیا گیا ہے اس کے اوپر انسان عمل کرو، اسے تھام لے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل الہی کو انسان تھامے. حبل الہی کون ہے؟ قرآن و اہل بیت علیہ السلام. لہذا کسی عامل بابے کا ہم نے دامن نہیں تھامنا، کسی ہم نے جادو نکالنے والے نجومی یا جادو نکالنے والے بابے کا یا پیر کا ہم نے دامن نہیں تھامنا، بلکہ کس کا دامن تھامنا ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامنا. انہوں نے اس طرف انسان کی رہنمائی کی ہے، اس طرف انسان کو انہوں نے واضح طور پہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان مسائل میں کیا کرے. اور عموماً انسان اگر قرآن کے دیے ہوئے ہدایت کے نسخوں پر عمل کرے تو بڑی خود اعتمادی کے ساتھ وہ نجات بھی پاتا ہے اور دوسروں کے سامنے نجات دینے کا ایک رمز بھی بن جاتا ہے. لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نصیباً من الکتاب، کتاب سے کچھ انہیں حصہ دیا گیا. یعنی ان کے پاس اللہ نے ان کے نفس کا تعلق جوڑا، وہ جانتے تھے کتاب سے کچھ حصہ جو انہیں ملا ہے، انہیں اس کی معرفت تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کتاب کے اس حصے کی جس کی انہیں معلومات دی گئی، جس کا ان کے سامنے انہیں معرفت جس کی دی گئی، اس پر ایمان لانے کی بجائے کس پر ایمان لے آئے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے. اور پھر کیا کہتے ہیں اگر کوئی ایمان لے آئے؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر یہ لوگ کیا آگے سے کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، کفر جنہوں نے کیا، وہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو جبت و طاغوت اور یہ جو طبقہ ہے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں. یہ زیادہ ان کی صحیح راہ ہے. یہ زیادہ، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا جو عامل بابوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح کے ٹوٹکے دم درود وغیرہ کرانے کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ ان سے ذرا ان کے فضائل سنیں، اور جب وہ بندہ مرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کثرت شراب کی وجہ سے حضرت انتقال کر گئے. خود ہمیں تبلیغات میں ایک جگہ جانے کی توفیق ملی، پرانی بات ہے، 2007-8 کی بات ہے، 2008 کی. تو اس میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں اہل بیت علیہ السلام سے لوگ بہت عقیدت رکھتے تھے اور وہابیوں سے شدت کی وہ نفرت کرتے تھے.
تو وہاں پر جس گاؤں میں ہم خود تبلیغات کے لیے تھے اس کے ساتھ والا یہ گاؤں تھا. ساتھ والے گاؤں میں انہوں نے پھر ایک بیٹھک رکھی لوگوں کے درمیان، اور جو بزرگان ہیں اور بڑے ہیں جو خاندان کے، جو کہ گاؤں کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ بڑے محترم ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. تو ان بڑوں نے وہاں پہ ہمیں دعوت دی تھی اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کے لیے، یعنی تشیع کی طرف بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے. اور ان کی صورتحال اتنی تھی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کی کہ ان کے سامنے ابھی ابتدائی چند جملے ہی امام حسین علیہ السلام کے بیان کیے گئے. کوئی مصائب بیان کرنا قصد نہیں تھا، صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر امت نے جفا کی اور ستم کیے. تو وہ سارا کا سارا مجمع رونے لگ گیا، ان کی آواز میں دھاڑے مار کے رونے لگ گیا. ان میں ایک اسی طرح کا جبت نسل کا فرد بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عجیب و غریب سوال کیے. وہ سوال مناظرانہ دنیا کے تھے اور فضا کچھ اور بنی ہوئی تھی، اور ہم بھی قصد کر کے یہی گئے تھے کہ وہاں پہ کوئی عجیب و غریب سوال کریں گے تو ان کو یہ جواب دینے ہیں. لیکن فضا کچھ اور بن گئی، اور بندہ بھی ایک تھا. ایک بندہ ہو تو وہاں تو بالکل عقل مندی نہیں ہے کہ آپ تفرقے کی بات کریں. تو قبل اس کے کہ ہم میں سے کوئی ایک جواب دیتا، ہم 2-3 افراد تھے، وہاں پہ خود گاؤں والوں نے اس کو بڑی لان تان کر کے بٹھا دیا، اور وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے محفل چھوڑ کے چلا گیا. تو میں نے وہاں پہ پھر ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اس قدر زمینہ اگر فراہم ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. چونکہ ہم جس گاؤں میں تھے ادھر بھی شیعہ ہو گئے تھے گھرانے، وہ بھی کوئی تشیع کا گاؤں نہیں تھا. وہاں پہ جو بڑے گاؤں کے تھے وہ شیعہ ہو گئے. تو انہوں نے جو مسجد تھی اس جگہ پہ سنیوں کے علاوہ شیعہ نماز بھی شروع کر دی تھی. مثلا گاؤں ہوتے اسی طرح چند سو گھر ہوتے ہیں، ان گھروں میں جو اصل چودھری وغیرہ یا مالدار طبقہ ہے ان میں سے بعض ایمان لے آتے ہیں، تو بقیہ آہستہ آہستہ پھر ہو رہے ہوتے ہیں، تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم جس گاؤں میں تبلیغ کر رہے تھے وہ اسی نوعیت کا گاؤں تھا. اگلا گاؤں جو تھا اس میں بھی زمینہ بہت فراہم تھا کہ وہابیوں کو اور تبلیغی جماعت کو نہیں آنے دیتے تھے، لیکن شیعوں سے بھی انتہائی نفرت کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیعوں سے نفرت کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ تو کوئی نہ مناظرہ ہے، نہ قتل و غارت ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا تبرہ پایا جاتا ہے کہ جو دلوں کو لوگوں کے اس حوالے سے متنفر کرے. تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم سارے جو ہے نا وہ ایک پیر کے ماننے والے ہیں، اور وہ پیر جو ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا. تو میں نے کہا پیر صاحب وہ خود کوئی اہل علم ہے، اہل معرفت ہے، اہل عبادت ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، لیکن حساب کتاب صحیح نکالتے ہیں. اکثر بیشتر شراب میں دھت رہتے ہیں، لیکن بقیہ ہیں مثلا وہی گدی نشین ہیں، گدی پہ بیٹھے ہیں. لہذا ایک نشئی شخص ہے، اور اس نے لوگوں کو اپنے جھوٹے خوابوں سے گمراہ کر رکھا ہے، اور وہاں کے بھی جو جاہل افراد ہیں وہ اس کے اوپر ایک نوع ایمان لائے ہوئے ہیں. ہاں اگر ہم وہاں پہ زیادہ دیر رہتے تو ایک امکان موجود تھا کہ وہاں پہ کوئی تبدیلیاں آ جاتی، لیکن حالات ادھر کے اس نوعیت کے تھے، اور شیعہ سنی جھگڑے کا شدید ایک قتل و غارت کی سطح تک خدشہ موجود تھا. چونکہ اس کے جو ماننے والے تھے اس نے انہیں بھڑکایا ہوا اس طریقے سے تھا کہ وہاں سے یہ والی باتیں یا وہاں پہ زیادہ دیر تبلیغات کی آپ کے پاس گنجائش موجود نہیں رہتی تھی، مگر یہ کہ قوت ان علاقوں میں تشیع کی حاصل ہو جائے. اور یہ خداوند متعال کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، خدا ہدایت دیتا ہے، نہ مناظروں سے اور نہ ہی ہمارے خطابتوں سے کوئی اس طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہے. خداوند متعال نورانی قلوب کو نورانی ہستیوں سے متصل فرماتا ہے، اور وہی پھر جرت کرتے ہیں اور اپنے علاقوں کے اندر اس نورانی دین کی نشر و اشاعت کا باعث بن جاتے ہیں. لہذا خدا کا اپنا نظام اس طور پہ چل رہا ہے. خلاصہ کلام آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ ہیں وہ مصادیق جبت. آج کے دور میں بھی یہ مصادیق جبت پائے جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ابھی جس طرح سے حزب اللہ اور ان صہیونیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور امریکہ جو ہے اصل لڑائی لڑنے والا پیچھے امریکہ تھا. اسرائیل کے پاس تو اتنا اسلحہ رکھنے کے لیے ملک ہی موجود نہیں ہے، سرزمین ملک کی اتنی مختصر ہے کہ وہ اتنا اسلحہ نہیں رکھ سکتا. اچھا، یہاں پر بعض امامے والے
سفید امامے سیاہ اماموں کے ساتھ صہیونی بڑے بڑے جو چینلز ہیں ان کے اوپر کئی کئی گھنٹے کے پروگرام کر رہے ہیں، حزب اللہ کے خلاف، سید حسن نصر اللہ شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف، اور اسی طریقے سے ولایت فقیہ اور ان تمام جنگوں میں، اور یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، یہودیوں کی تائید کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا یہ جو اب علماء آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہی جبت ہیں، یہ ہیں کہ جو اللہ کا راستہ روکنے والے ہیں، یہ ہیں کہ جو خدا کی راہ کے اوپر چلانے سے روکنے والے ہیں۔ لہذا جبت و طاغوت اس کو آج کے دور میں ہمارا الہی وظیفہ بقیہ ادوار کی نسبت زیادہ بڑھ چکا ہے کہ پہچانیں، ان کا کفر کریں۔ یہ ایمان والے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان سے اجتناب ضروری ہے، اجتناب کے بعد کفر کریں، چونکہ ہم خود اجتناب نہیں کریں گے لوگوں کو کیسے دعوت دیں گے کہ آپ کفر کرو ان کا، یعنی انکار کرو۔ انکار عملی ہے اور اجتناب بھی عملی پہلو ہے۔ البتہ اجتناب خاموشی سے ایک عمل انجام دینا ہے، جبکہ انکار جو ہے وہ آپ کو برملا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اعلانیہ کرنا پڑتا ہے، اس کی تاثیر آپ کو معاشرے میں دکھانے پڑتی ہے۔ جب تک اجتناب طاغوت اور اجتناب و کفر طاغوت نہ ہو، ایمان نہیں انسان کا کامل ہو سکتا۔ اعتقادی ایمان ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہا جائے، وہ بھی خدشہ دار ہے، عملی طور پہ وہ کفر کہلائے گا۔ کفر عملی جو ہے اس کا ہر درجہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی جبت و طاغوت کی اگر پیروی کرے، جبت و طاغوت سے اگر انسان تعلق جوڑے تو انسان حد اقل ایمان سے خارج ہو جائے گا، بے شک اس سے اسلام کا بڑا ضعیف تعلق باقی رہ گیا ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے، حدیث الکافی سے پڑھتے ہیں، مختلف احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ برید عجلی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے اسی آیت کریمہ کا یہ اور اس سے آگے آیت کریمہ کا پوچھا۔ سوال اصل کیا تھا برید عجلی نے سورہ نساء آیت نمبر 60 کے بارے میں، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 51 کی صورت میں امام نے پیش کیا۔ آیت نمبر 60 میں ہے کہ آیت نمبر 59 میں، معذرت آیت نمبر 60 نے آیت نمبر 59 کے بارے میں پوچھا۔ امام صادق علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو فکان جوابہ، تو امام کا جواب کیا تھا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا تو وہ کتاب پر ایمان لانے کی بجائے کیا کر بیٹھے؟ جبت و طاغوت کے اوپر ایمان لیا۔ جبت یعنی ہر وہ شخص کہ جو اللہ کو ترک کر کے آپ اس کی ماننے لگ جائیں، جو اللہ کی طرف دعوت کی بجائے اپنی طرف دعوت دینے لگے، اللہ کی اطاعت کی بجائے اپنی اطاعت کرانے لگ جائے۔ صحیح ہے، یعنی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی قربت سے انسان کو روکے۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ کافروں سے پھر جا کے کہتے تھے کہ یہ جو جبت و طواغیت کا گروہ ہے، یہ جبت و طواغیت کا گروہ ان اہل ایمان سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ اور بہترین ہدایت کے راستوں کے اوپر ہے کہ جو یہ ایمان والے خود دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے یہ جواب میں بیان کیا کہ ادھر جو اولی الامر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ آیت اللہ نے ہم سب کو دی ہے، نصیبا من الکتاب، کتاب سے یہ آیت ہم سب کو دی ہے، یہ ہمارا اوپر وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کریں، وہ بھی اللہ کے حکم سے اطاعت کریں، چونکہ اولی الامر اور رسول کی اطاعت وہی اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ صحیح ہے؟ جیسے کہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعوے کرتے ہو اللہ سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے، تو رسول فرماتے ہیں پھر میری کرو اتباع۔ اتباع رسول سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، اطاعت اولی الامر و رسول سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کرا، چونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ و اولی الامر کو مانا۔ اور یہی ابتدائی جھگڑا بھی یہی چل رہا ہے، یہ جھگڑا ہمیشہ چلنے والے جھگڑوں میں سے ہے۔
وہ کیا ابتدائی ہمارے پاس جھگڑا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو سجدے کا حکم دیا گیا، تو ابلیس نے ادھر تکبر کیا، حسد اور تکبر، یہ دو اس نے امراض ظاہر کیے۔ اس لیے جس کے دل میں حسد اور تکبر ہو، اس سطح پہ یہ دونوں مرض گراتے ہیں۔ کوئی بھی شقی انسان فطرتاً و ذاتاً شقی نہیں تھا، اللہ نے خیر کو خلق کیا۔ ابلیس بھی ذاتاً شر نہیں تھا، کوئی شیطان ذاتاً شر نہیں تھا، اللہ نے فقط خیر کو صادر کیا۔ کسی نہ کسی مرض نے انہیں یہ بنا دیا۔ جیسا ہم لوگ ابھی معتقد ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کی، قرآن کریم کی کتاب حجت اسے قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم آسمانی کتاب قرار دیتے ہیں، یا دیگر اعتقادات رکھتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ شیطان نے تو 6000 سال عبادتیں کی، زمین آسمان کے مختلف حصوں میں جا جا کے اس نے عبادتیں کی۔ کس نے اس کو اس سطح کے اوپر گرا دیا؟ دو امراض تھے، حسد اور تکبر۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب دینداری کا انداز پھیل چکا ہے کہ وہ حسد و تکبر کا علاج کیے بغیر بس دین پہ دین حاصل کیے جا رہا ہے، مدارس میں پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر درس لے رہا ہے، مختلف لوگوں کو نیک باتیں بتا رہا ہے، مختلف طرح کے رسومات دینی معاشرے میں انجام دے رہا ہے، حسد اور تکبر دونوں ہی بیٹھا ہوا ہے، اور گمان کیا کرتا ہے؟ وہ اگلا حاسد اور متکبر ہوگا، میں تو حاسد اور متکبر نہیں ہوں۔ آپ ادھر سوال کریں، بلکہ اس انسان کو اپنے نفس سے خود سے سوال کرنا چاہیے کہ نفس، جو تو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو متکبر و حاسد نہیں ہے، کیا تزکیہ نفس تو نے کیا ہے؟ اگر تو نے تزکیہ نہیں کیا، یعنی تکبر کے مرض کو دور کرنے کے اعتبار سے کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی علاج نہیں کیا، کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے تکبر زائل ہوتا ہے، پھر تیرا نفس متکبر ہے۔ پھر کیسے تو نے تکبر سے اپنا علاج کر لیا؟ اگر کوئی ایک ایسا عمل تو نے اپنے نفس میں نہیں انجام دیا، کوئی ایسے طور طریقے اختیار نہیں کیے جس سے حسد کا مرض ختم ہوتا ہے، جس سے حسد کا علاج ہوتا ہے، پھر تو کس طرح سے دعویٰ کرتا ہے کہ تیرے نفس کے اندر حسد نہیں ہے؟ لہذا کوئی بھی، حتیٰ کہ ابھی استاد درس میں بیان فرما رہے تھے، آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی، اپنے دور کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل واقعہ ہے اور انسان کی زندگی میں محاسبے کا دروازہ کھولنے والا واقعہ ہے کہ جو ساری خوش فہمیاں دور کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود عملاً اپنے کانوں سے سنی ہے کہ دو شخصیات تھیں اہل علم، نجف یہ قم کے اندر، پرانی بات ہے، آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے، اور دونوں مرجعیت کی سطح کے بندے تھے۔ ان میں سے ایک مرجع بن گیا، دوسرا مرجع نہیں بنا، چونکہ مرجعیت گویا کہ تمام دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، ایک اشارے پہ آپ کے لوگ عمل انجام دیتے ہیں، شہرت ہے، عزت ہے، فداکاری ہے، لوگوں کا ایک عجیب انداز ہے۔ جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی حافظہم اللہ تعالی، ان کے ساتھ کس قدر گہری وابستگی ہے لوگوں کی، اور قوم، ملیت، وطنیت، ان سب سے بالا تر ہو کے تعلق جوڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ صرف کتاب میں پڑھنے آغا سیستانی یا رہبر معظم نے بیان کیا کہ یہ نکاح باطل ہے، وہاں پر ان کا اگر مقلد ہوگا یا ان سے وابستگی رکھنے والا ہوگا، وہ اپنے پورے کنبے کو توڑ بیٹھے گا، اتنی ان کی تاثیر ہے۔ اس لیے مرجعیت جو طاقت لے کے آتی ہے اس ٹائم دنیا میں، وہ ایک صدر، وزیر اعظم اور رئیس جمہور کو پوری دنیا میں حاصل نہیں ہے، کسی بھی رئیس جمہور کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی اس ٹائم پوری دنیا میں کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو جائے یا اس ملک کا سربراہ ہو جائے، وہ یہ عملی طور پہ طاقت نہیں رکھتا وہ ایک بات کہے اور دوسرے ملک والے افراد ادھر سے کوئی مجمع اٹھ کے اس کے لیے قربانی دے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ پر وہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، وہ اپنی جان لوٹانے کے لیے تمام کے تمام گھر بار جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے پہنچ جاتا ہے۔ لہذا مرجعیت کے اندر ایک طاقت ہے جس کو یہ مسلسل توڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہ طاقت اس وقت کرۂ ارض کے اوپر نہ کسی مذہبی سربراہ کو حاصل ہے، اگرچہ ہیں مذہبی سربراہ اہل سنت کے ہیں، عیسائیوں کے پاپ موجود ہیں، دیگر ہیں، لیکن اس سطح کی مقبولیت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی وزیر اعظم، رئیس جمہور، جرنیل، کرنیل یا چیف
آرمی سٹاف چیف جسٹس کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے مرجعیت خود ایک قوت تھی۔ تو دوسرے نے ایک دن کہتے ہیں یہ جو مرجع تھے انہوں نے خود واقعہ سنایا اور نام بھی معروف ہے، بہرحال انہوں نے نام نہیں لیے کہ کون تھے یا نہیں اب پتہ، لیکن ان کے علم میں وہ نام بھی موجود ہیں۔ تو ان میں سے جو ان کے ہم مباحثی تھے، کلاس فیلو تھے، ساتھ ہی ساری عمر پڑھتے بڑھتے رہے، تو انہوں نے جو مرجع بنا ہوا تھا وہ دوست تھے ان کے اور ہم مباحثی کلاس فیلو بھی تھے، تو انہوں نے اس مرجع سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں زیادہ صلاحیت علمی تھی یا میرے پاس تھی؟ کہا کہ تمہارے پاس تھی علمی صلاحیت۔ کہا کہ میں جو ہوں علمی احاطہ زیادہ رکھتا ہوں یا تم علمی احاطہ زیادہ رکھتے ہو؟ کہا کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ تمہارا علمی احاطہ نسبتاً مجھ سے کسی نہ کسی طور پہ زیادہ ہے۔ کہا کہ میں نے زیادہ علم کی راہ میں زحمت میں اٹھائی ہے یا تم نے اٹھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں تم نے اٹھائی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس خدا کو عادل خدا نہیں مانتا کہ جس نے مجھ سے کم تر علم رکھنے والے اور مجھ سے کم زحمت اٹھانے والے کو دنیا کے اندر مرجع کے طور پہ معروف کرا دیا۔ یہ دیکھیں کہ وہ اس سطح پہ کفر تک اتر آیا، اندر جذبات کنٹرول نہیں تھے، کیونکہ علم تکبر لے کے آتا ہے، علم حسد لے کے آتا ہے، علم فخر لے کے آتا ہے۔ علاج ہم نے کرنا ہے۔ مال تکبر لے کے آتا ہے، مال حسد لے کے آتا ہے، مال بڑائی کا مادہ لے کے آتا ہے، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ وسعت گھرانہ ہے، صحت و سلامتی ہے، حسن و جمال ہے، ہر کمال جس کا انسان اپنے نفس کے اندر احساس پاتا ہے، وہ کمال اس کے اندر کیا جذبہ ابھارتا ہے؟ وہ کمال اس کے وجود کے اندر تکبر کو ابھارتا ہے۔ اور ہر وہ دیکھنے والا جب دوسرے میں کسی کمال کو دیکھتا ہے تو دوسرے میں کمال کو دیکھ کے اپنے وجود کے اندر اس کے کیا احساسات ابھرتے ہیں؟ حاسدانہ احساسات ابھرتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی بچ پاتا ہے فقط وہ شخص بچ سکتا ہے کہ جو اپنا تزکیہ نفس کرے، ہر وقت متوجہ رہے کہ میں نے یہ جو ناراضگی اختیار کی ہے، میں نے یہ جو اس کے اوپر نقد کیا ہے، میں نے اس کے متعلق جو دوسرے کو بات بتائی ہے، یہ میں نے حسد کی وجہ سے بتائی ہے یا کوئی میں دینی اس حوالے سے ایک وظیفہ اپنا سمجھتا تھا، وہاں جا کے نکلے گا کہ حسد کی وجہ سے اس نے کیا۔ لہذا حسد اور تکبر تھا، اس نے ابلیس سے کیا کرا دیا؟ کفر کرایا۔ لہذا ابلیس پہلا شخص ہے کہ جس نے کفر کی، اس لیے شرک اور کفر کے اعتبار سے بھی امام معصوم سے پوچھا گیا کون پہلے، تو انہوں نے فرمایا کفر پہلے ہے، شرک پہلے نہیں ہے، شرک بعد میں آیا، زمین کے اوپر آیا، کفر اس نے کیا۔ اسی طریقے سے کرۂ ارض کے اوپر پہلی جو جنایت و پہلا جرم جو انجام پایا وہ کون سا جرم تھا؟ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا۔ وہ کس بنیاد پہ؟ دو نبی کے بیٹے، ایک نبی کے دو بیٹے، اور کوئی اور دنیا کے اندر چیز بھی موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی جھگڑے ہوں۔ دونوں گھرانے نبوت کی تربیت کے اندر پلے بڑھے ہیں، لیکن قابیل نے کیا کیا اس مورد میں آ کے؟ جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ کس بنیاد پہ قتل کیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے قابیل کو ابھارا کہ تم حابیل کو قتل کر دو؟ حابیل ایک کمال سے سرفراز ہو گیا، ایک کمال اس نے حاصل کیا، اور وہ کیا ہے؟ اس میں یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اچھا، یہ اب اللہ کی قربانی قبول کرنا ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا؟ کوئی نہ کوئی تو علامت ہوگی نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس قدر حقائق کو آشکار فرما رہا ہے کہ یہ معلوم ہو گیا قابیل کو کہ حابیل نے قربانی دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کسی نہ کسی مقام کی حد تک یہ پہنچے ہوئے افراد تھے جس سے انہیں یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی یا نہیں، یا کوئی نہ کوئی علامت ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اجاگر کرتا تھا۔ ہم تو ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، نہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے پتہ لگ جاتا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن قابیل نے حسد کیا، لہذا حسد وہ مرض ہے کہ جس نے کرۂ ارض میں پہلے جرم کی اساس اور بنیاد رکھی۔ حتیٰ کہ اگر یعنی حسب، آپ ان دو چیزوں کو غور سے دیکھیں، انسان اپنے نفس میں کمال دیکھے تو کیا بنتا ہے؟ متکبر بنتا ہے۔ اپنے نفس میں اگر کمال دیکھے تو کیا بنتا ہے؟ متکبر۔ دوسرے کے اندر کمال دیکھے تو کیا بنتا ہے؟ حاسد بنتا ہے۔
چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو۔ ایک محفل میں اس شخص مرد کی یا اس خاتون کی اتنی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ خواتین میں تو یہ مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ، چونکہ جذباتی خداوند متعال خلق کی ہے، اس لیے وہ اظہار بھی فوراً کر بیٹھتی ہیں۔ ایک محفل ہے، اس میں محور محفل ایک خاتون بن گئی، وہ خاتون بن گئی تو اب اس سے جو تعلقات ہیں دیگر خواتین کے، مثلا ساس ہے، کوئی مثال کے نند ہے، یا ممکن ہے کہ کوئی اور اس طرح کا رشتہ ہو، تو وہاں پہ حاسدانہ شدید ایک رویہ پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں خواتین اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں خود ہیڈ نہیں عموماً قرار پاتی، عموماً کم ہے، مرد کو لے کے آیا جاتا ہے کہ وہ خواتین کے ڈپارٹمنٹس میں اوپر ہیڈ بنے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ خاتون ہیڈ ہے، لیکن کم ہے اس کے باوجود، کیونکہ وہ اس قدر حاسدانہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ چل ہی نہیں پاتا، ادھر نظام ہی نہیں چل پاتا، بالآخر آپ کو اوپر ایک مرد لا کے وہاں پہ ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد خواتین کی جہنم میں اس لیے جائے گی کہ جب شوہر دوسری شادی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ غصہ غضب کے ساتھ درمیان میں حائل ہوتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ حسد، وہ پہلی زوجہ سے شدید حاسدانہ رویہ۔ لہذا یہ جو حاسدانہ ایک انسان کے وجود میں احساسات ہیں، اس کا علاج نہ کرے دیندار نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے، کون سا دین لے کے آئے گا؟ صرف خالی علمی اصطلاحات اور علمی معانی پکڑ کے اپنے اندر جمع کرنا تو عالم نہیں کہلاتا۔ لہذا اگر حسد کے آپ خطرناک اثرات دیکھیں، اگر گھرانے کے اندر بہن بھائیوں میں ایک حجت خدا ہو، نبی خدا ہو، خوابوں کی بھی اسے تعبیر پتہ ہو، خواب بھی اسے سچے آتے ہیں، سب سے باکمال اور خوبصورت بھی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا سلوک کیا؟ مومن تھے وہ سارے بھائی، وہ جدی پشتی انبیاء کی اولاد ہیں، صرف ایک نبی کی براہ راست نہیں ہے، جدی پشتی انبیاء کے اولاد تھے وہ سارے بھائی۔ ان بھائیوں نے پکڑ کے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام بچپنے میں، جب ایک چھوٹا سا بچہ ویسے ہی بڑا جذب اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو اپنی معصومیت کی وجہ سے، اس معصوم ترین ہستی کو کہاں پہ پھینک دیا؟ کنویں کے اندر، قتل کی غرض سے۔ پھر باہر آئے، پہلے مار کے نا پھینکنا چاہ رہے تھے، تو بڑا بھائی ہے وہ رکاوٹ بن گیا کہ تم اس طرح مار کے کیوں اسے یعنی قتل کرتے ہو، اسے کنویں میں پھینک دو، خود ہی بھوک پیاس سے یا نیچے گر کے مر جائے گا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ پھر چند دنوں کے بعد ڈھونڈنے آئے تو پتہ لگا ہے تو زندہ نکلا ہوا ہے، پھر بیچ دیا اسے قافلے کے ہاتھوں۔ قافلے والے اب کیا سلوک کرتے نہیں پتا۔ یہ اس قدر شقی قلب اور سنگ دل انسان کے وجود کے اندر یہ عنصر کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا مرض تھا جو اس سطح تک ان جدی پشتی نسل انبیاء کو لے کے آ گیا؟ کیسے یہ ہو گیا؟ یہ حسد کی بیماری ہے۔ حسد تھا یوسف علیہ السلام سے، اور کوئی بیماری نہیں تھی انہیں۔ لہذا ملاحظہ کیا کہ یہ جو دو امراض ہیں یہ انسان کو اس اعتبار سے ابھارتے ہیں۔ اس لیے جبت کیا تعریف کی گئی؟ المتکبر، وہ متکبر الذی ضعف عقلہ، جس کی عقل انتہائی ضعیف ہے، اور اسے کوئی یہ پرواہ نہیں ہے منہ سے کیا بول رہا ہے، کیا نکل رہا ہے اس کے، کیا منہ سے اگل رہا ہے، کچھ اس کو اس کا نہیں پتہ لگتا، ہر اول فول وہ منہ سے نکال دیتا ہے۔ ایسے فرد کی اتباع، ایسے فرد پر ایمان لانا، ایسے فرد کی طرف رجوع کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جبت کہلائے گا۔ اس لیے قرآن کی اس آیت نے واضح طور پہ کہا کہ جبت سے منع کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آخری درس کا حصہ ہے، اس جگہ پر اس راز کو بھی روایات سے معلوم کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے کیوں لوگوں کا اتنا ظالمانہ سلوک تھا؟ کیا ان کی رحمت، مہربانی، عطوفت، رعوفت میں کوئی کمی تھی لوگوں کے ساتھ؟ کیا تواضع میں کمی تھی؟ کیونکہ متکبر تو نہیں تھے اہل بیت علیہ السلام، انبیاء وائمہ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے متواضع ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے متواضع، کیونکہ تکبر ردائے الہی ہے۔ کسی ہستی کو اللہ نے یہ نہیں دی، اپنے غیر میں سے کسی کو بھی اللہ نے تکبر کی رضا نہیں دی، تکبر کی صفت نہیں دی۔ فقط متکبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تکبر کر سکتی ہے، اپنی بڑائی بیان کر سکتی ہے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام اتنے متواضع تھے کہ قرآن میں تو واضح حکم آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جب مومنین سے ملیں تو اپنے کندھے جھکا کے ملیں، صحیح ہے، کندھے
جھکا یعنی ہلکے تواضع نظر آنی چاہیے، کندھے جھکانے سے ادھر مراد تواضع ہے، تواضع کے ساتھ ملے۔ لوگوں کے اندر کیوں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف اس قدر کینہ، بغض، دشمنی کہ امام حسین علیہ السلام کے اگر آپ مصائب پڑھیں کتابوں سے، نہ کہ وہ جو ممبری مصائب ہیں، کتابوں سے پڑھیں تو وہاں پہ جتنے بھی افراد تھے ان سب نے اپنے ظلم و ستم کے حوالے سے شرکت کرنا چاہیے۔ جس کے پاس جو کچھ تھا، ڈنڈا تھا، نیزہ تھا، تلوار تھی، خنجر تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا اور ان کے اوپر حملہ آور ہوا۔ کیوں اتنے ان کے دل بھرے ہوئے تھے؟ اب اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، مثلا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے وہ ایک نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں۔ نظریاتی اختلاف میں آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سطح کے اوپر لوگ نہیں گرتے، اس سطح کے اوپر جیسے کہ ابھی بھی ہم شیعہ سنی مخلوطی زندگی بسر کر رہے ہیں، ناسبی بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر 2، اہل بیت علیہ السلام متواضع تھے، کوئی ان کا لین دین کا ایسا مسئلہ نہیں تھا لوگوں کے طرف، جیسے خلیفہ دوم ہے، چونکہ طبقاتی نظام ان کے دور میں وجود میں آ گیا تھا تو غلاموں کو حق نہیں ملتا تھا، تو ابو لولو فیروز جو تھا وہ اس نے پکڑ کے، چونکہ وہ ہے حضرت عمر کی ایک گروہ میں سے شمار ہوتا تھا، امام علی علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جیسا کہ بعض کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، تو کئی دفعہ اس نے شکایت لگائی مغیرہ بن شعبہ کی کہ یہ بڑا درستگی سے پیش آتا اور حقوق نہیں دیتا فلاں فلاں، تو انہوں نے خلیفہ دوم نے مغیرہ بن شعبہ کی حمایت کی، اس کی پرتعیش میں آ کے اس نے مثلا قاتلانہ حملہ کر ڈالا۔ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے پاس تقسیم کرنے والے ہیں، جیسے سورۃ الانسان سورۃ دہر میں ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ اس طرح سے عطا کیا کرو، عطا کرنے کا سلیقہ یہ ہے فقط اللہ کے لیے، نہ تم سے شکریہ چاہیے اور نہ تم سے مد مقابل عوض کے طور پہ جزا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام تو اس طرح لوگوں کو عطا کرتے تھے، تواضع سے پیش آتے تھے، محبت، مہربانی۔ مجرم ترین افراد اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے تو اہل بیت علیہ السلام نفرت سے بھگاتے نہیں تھے انہیں، بلکہ انہیں پاکیزگی کا درس دیتے، معصیت اور گناہ سے ترک کرنے کی طرف رغبت دلاتے تھے، انہیں طریقے بتاتے تھے کیسے تم اللہ کی طرف بڑھو اور استغفار کرو۔ یہاں پر اگر آپ روایات پڑھیں تو میں صرف ایک یہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے اور ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں جو معاشرے کے سرکردہ افراد تھے، جیسے آپ اسٹیبلشمنٹ اپنی زبان میں آج کل پاکستان کے اندر کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک مبہم مفہوم ہے، مبہم مفہوم شناخت کے اعتبار سے ہے کہ کون سا طبقہ اسٹیبلشمنٹ کہلاتا ہے، معنی واضح ہے، معنی ہے کہ جو پوری کی پوری ریاست کے اندر سٹیبل کرتا ہے اپنے حکموں کو، اپنے فرمان کو سٹیبل کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یعنی جس کی چلتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ وکیل ہو سکتا ہے، وہ فوج ہو سکتی ہے، وہ سیاستدان ہو سکتا ہے، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تب سے حقیقی اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ وہ ہماری فوج ہی ہے۔ بیچارہ سیاستدان ان سے رابطہ قائم نہ کرے تو رات کو وزیر اعظم بن کے سوتا ہے اور فجر سے پہلے بیچارہ جیل میں ہوتا ہے، لہٰذا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ حکومتوں میں رہی ہے، تو جن کی چلتی تھی اسٹیبلشمنٹ، یعنی جن کی چلتی ہے، سرکردہ افراد اردو میں ہم کہتے ہیں، سرکردہ افراد جو ہے وہ حسد کرتے تھے، حسد نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ حسد ہے کہ جس نے ان کو قبائلی حسد پائے جاتے تھے، پھر خاندانی حسد پائے جاتے تھے، اس لیے ابو سفیان آیا اور جناب حمزہ کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کہا کہ اٹھ کے اب دیکھ کہ اس ٹائم آل عبد المطلب جو ہیں وہ کار فرما ہے، وہ پورے کے پورے اس حکومت کے رئیس ہیں یا بنو امیہ والے ہیں، یعنی جب معاویہ ابن ابی سفیان بن گئے یا امام علی علیہ السلام کو ولایت نہیں ملی تو تب ابو سفیان آیا۔ حاسدانہ شدید مادہ پایا جاتا تھا، اس حسد کی وجہ سے وہ دشمنی کیا کرتے تھے۔ اب آگے یہ روایت آپ ملاحظہ کریں اور اس سے اگلی ہم تیزی سے آیت کو پڑھ لیں گے کہ امام علیہ السلام نے اس آیت کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں یقولون لأئمة الضلال ودعاة إلى النار، یہ جو ہے نا قرآن کی آیت میں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ انہی نے جو جبت و طاغوت کے
اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، انہوں نے کافروں کو کیا کہا کہ یہ جبت و طاغوت کی جو راہ ہے وہ مومنین کی راہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ادھر بیان کرتے ہیں کہ یہ کون سے تھے للذین کفروا، یہ ائمہ گمراہ تھے، وہ لوگ کہ جو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، گناہوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ پھر آگے بیان کیا ہؤلاء اہدی، کہ یہ جو ہیں ان سے ہؤلاء اہدی من الذین، کہ من الذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ آل محمد علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام کی نسبت یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ جبت و طاغوت کے پیرو کہا کرتے تھے۔ پھر امام نے آگے ایک اور آیت بیان فرمائی، اولئک الذین لعنہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جن کی پر اللہ لعنت فرماتا ہے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ ان کا ہرگز کبھی بھی کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہ نصیب من الملک، یا اللہ نے ان کو کوئی حصہ اس مملکت میں دیا تھا کہ یہ حاکم بن جائے؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نصیب من الملک، یعنی الامامہ والخلافہ، امامت اور خلافت میں اللہ نے ان کو کوئی حق نہیں دیا تھا۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ نَقِيرًا، نحن الناس الذین عن اللہ والنقیر نقطة التي في وسط النوات۔ آگے کی حدیث دیکھیں۔ اب اس میں در حقیقت جبت و طاغوت سے مراد ہر اس شخص کو لیا گیا ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں ہر دور میں حکومت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کوئی بغیر استثناء کی کوئی ایسا دور آپ نہیں قرار دے سکتے۔ چونکہ للذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام۔ بعض لوگ امت میں تھے وہ کہتے تھے ائمہ علیہ السلام سے زیادہ ہدایت یافتہ یہ والے حکمران ہیں کہ جو امامت اور خلافت کے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ تو اب اگلی آیت دیکھیں، امام فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس، یحسدون، یا وہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ یحسدون سے مراد کیا؟ یہ امت کے سرکردہ افراد۔ الناس سے مراد کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ ان لوگوں کو اللہ نے جو اپنے فضل سے عطا کیا تھا ان شخصیات سے حسد کیا جاتا ہے۔ امام اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں نحن الناس المحسودون علی ما آتانا اللہ من الامامت دون خلق اللہ اجمعین، کہ ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری خلقت کو چھوڑ کے فقط ہمیں امامت دی ہے، فقط ہمیں امامت دی، اور اس امامت دینے کے اوپر لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ حسد ہے کہ جس نے اس سطح کے اوپر افراد کو پہنچایا۔ لہٰذا آپ نے جبت و طاغوت کے مطلب کو ادھر ملاحظہ کیا، اس لیے بعض دیگر احادیث میں بھی ایک مطلب وارد ہوا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام، یہ بریدہ بن معاویہ عجلی سے ہی یہ روایت منقول ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبت و طاغوت یعنی فلاں و فلاں و فلاں۔ اب یہ فلاں فلاں بہرحال کتب میں ہی نہیں درج کہ ہم کوئی نام معین کریں، آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن مراد ادھر امام کی فقط ایک طبقے کو، ایک دور کے ایک طبقے کو روشن کرنا نہیں ہے۔ آج بھی یہ آیت زندہ ہے، تا قیامت یہ آیت زندہ رہے گی، اور آج کے دور میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو جبت و طاغوت کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ قرآن کا حصہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم انہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اولی الامر کے مطابق چلو، لیکن وہ اولی الامر کے مطابق نہیں چلتے۔ ایمان کس پر لاتے ہیں؟ اپنے زمانے کے جبت و طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور انہی جبت و طاغوت کو کہتے ہیں کہ ان کی راہ مومنین کی راہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ لہٰذا یہ آیت ہمارے پاس تھی کہ یہ تعجب کی بات ہے۔ ان دو گروہوں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تعجب بھی کیا اور تأسف بھی کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 اور سورہ نساء آیت نمبر 60، یہاں پہ ہمارے پاس علم تارہ کے عنوان سے، جبت و طاغوت کے عنوان سے جو آیات کا مجموعہ آیا وہ تمام ہوتا ہے۔ لہٰذا اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم خلقت الہی کے عنوان سے کائنات کے جو امور ہیں ان میں علم تارہ سے متعلق جو آیات ہیں اس کا سلسلہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، اور اس سے پہلے صفت فعل کے چند ملاک اور معیارات کو ہم مطالعہ کریں گے۔ لیکن
ان دو آیات، چونکہ یہ دو آیات قرآن کا حصہ ہیں، قرآن زندہ معجزہ ہے، آج کی نسل کے لیے بھی ہے اور تا قیامت آنے والی نسل کے لیے یہ آیت زندہ ہے، اس لیے ان دو آیات سے سورہ نساء آیت نمبر 51 اور سورہ نساء آیت نمبر 60 سے ہم یہ سبق لے لیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں ہر اس چیز پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور بقیہ انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اس حکمران یا قاضی کی طرف رجوع کرتے اپنے فیصلوں کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیصلوں کے لیے نہیں قرار دیا، اپنے اختیار سے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ کفر عملی ہے اور ہمیں ایمان کے دائرے سے باہر لے آئے گا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ افسوس کرتے ہوئے تعجب فرما رہا ہے، یہ کیسا مومن طبقہ ہے کہ جو زبان سے ایمان کے دعوے کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے طاغوت کی طرف جا کے اپنے فیصلوں کے لیے اور حکمرانی کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں منافق، اور یہ ایسا خطرناک منافق ہے جو حتماً و حتماً ایمان سے انسان کو باہر کر دیتا ہے اگر اسلام سے باہر نہ کرے۔ دوسرا ہمارے پاس سورہ نساء آیت نمبر 51 ہے کہ اپنے روزمرہ کے امور، ادھر روزمرہ کے امور بالخصوص ہمارے پیش نظر آئے کہ کتاب کا حصہ ان کے پاس تھا، کیونکہ پوری کتاب کا علم تو اہل علم کے پاس ہے، ائمہ علیہ السلام کے، ہمارے پاس ہمیشہ کیا رہے گا؟ جتنے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، جتنی بھی ہستی ہیں، وہ کتاب کا کچھ حصہ ان کے پاس رہے گا۔ کتاب کا جو حصہ ہمارے پاس ہے، ہمیں وظیفہ کیا تھا ہمارا؟ اس پر ایمان لائے اور عمل انجام دے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم وہاں پر امت سے یہ شکایت ہے، افسوس ہے کہ یہ طبقہ امت میں پایا جاتا ہے کہ جن کو کتاب کی باتیں بیان کی گئی تھی، روشن ان کے لیے راہ کی گئی تھی، تعلیم ان کے لیے عیاں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جبت و طاغوت کے اوپر ایمان لے گئے۔ جبت وہی کاہن ہے، ساحر ہے، جو اللہ سے تعلق توڑتا ہے، اس سے اس نے جا کے تعلق جوڑ لیا، اس سے اس نے جا کے تعلق جوڑا ایمان کی سطح تک۔ اب جب ایمان کی سطح تک تعلق جوڑا تو وہ پھر اہل ایمان کے دائرے سے باہر آئے گا، یہ کفر عملی ہے، آپ کو ایمان سے باہر کر دے گا۔ پھر اس کی باتیں کیا ہیں؟ وہ کافروں کے بارے میں یہ کہے گا کہ یہ جو کفار ہے، البتہ یہ تو کفار سے مراد وہی سرکردہ افراد ہیں جو معاشرے کو چلاتے ہیں، وہ ان کا اتنا حامی بنے گا، یعنی انہی عامل بابوں، پیروں، فقیروں اور سرکردہ ہمارے افراد کا اتنا وہ پیرو بنے گا، اتنا حامی بنے گا، اتنا حامی بنے گا کہ اہل ایمان کی نسبت ان کو زیادہ ہدایت یافتہ شمار کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں گروہوں سے پناہ عنایت فرمائے اور ہمیں یہ توفیق اس ماہ مبارک کی راتوں میں عنایت فرمائے کہ ہم حقیقی معنی میں اپنے نفس کے طاغوت سے بھی بچ سکیں، اجتناب کریں، اس کا کفر کریں، اس کی نافرمانی کریں، اور ہمارے نفس سے باہر جو طواغیت اس دنیا کے اندر حاکم ہیں، موجود ہیں اور جت و طواغیت ہیں، ان سے کنارہ کش ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔